بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین، الامہ نبی کی جانب سے السلام علیکم۔ آج ہم سوانح اولیاء کی سیریز میں جن اللہ کے ولی کی حیات مبارک پر ویڈیو پیش کر رہے ہیں ان کا نام ہے علی احمد صابر۔ آپ کا مکمل نام مخدوم علاء الدین علی احمد صابر تھا۔ آپ کو صابر کلیری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 13ویں صدی میں ایک ہندوستانی سنی مسلم مبلغ اور صوفی بزرگ تھے۔ آپ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے اور جانشین تھے اور چشتی سلسلے سے آپ کا تعلق تھا اور آپ سے سلسلہ صابریہ کی شروعات ہوئی۔ محترم سامعین اور ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹس میں اپنے مفید مشوروں سے سرفراز فرمائیں۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 19 ربیع الاول 592 ہجری مطابق 19 فروری 1196 عیسوی کو بوقت تہجد بروز جمعرات ہرات میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حسنی سید ہیں اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے کان میں اذان دی اور فرمایا یہ بچہ قطب عالم ہوگا۔ منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے قبل حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں علی نام رکھنے کا حکم فرمایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر احمد نام رکھنے کا حکم فرمایا۔ یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام علی احمد رکھا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے بعد ایک بزرگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم سے ملاقات کے لیے تشریف لائے اور آپ کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ بچہ علاء الدین کہلائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو صابر کا لقب عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو علاء الدین علی احمد صابر کے نام سے شہرت حاصل ہے۔ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی تو دائی سما بصری نے بے وضو چھوا تو اس کے جسم میں خارش ہو گئی، بدن آگ کی طرح جلنے لگا۔ وہ خوفزدہ ہو کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ حضرت کی والدہ نے فرمایا کہ یہ بچہ سادات کرام کی اولاد میں سے ہے، تجھے بے وضو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے تھا۔ دایا نے وضو کیا اور آپ کو غسل دینے کے بعد آپ کی والدہ کی گود میں لٹا دیا تو اس کی تمام تکالیف دور ہو گئیں۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر ایام شیر خوارگی سے ہی آثار صبر و قناعت ظاہر تھے۔ پہلے سال ایک روز دودھ پیتے تھے اور ایک روز ناغہ کر لیتے تھے۔ دوسرے سال 2 روز دودھ نوش فرمایا کرتے تھے، جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ بإلہام ربانی نفل روزہ رکھا کرتے تھے۔ 2 سال بعد خود ہی دودھ پینا چھوڑ دیا، جو یا چنے کی روٹی کا ٹکڑا بقدر ضرورت کھا لیا کرتے تھے۔ 4 سال کی عمر میں جب آپ بولنے لگے تو 21 ربیع الاول 556 ہجری بروز جمعرات نماز فجر سے پہلے نیند سے بیدار ہو کر آپ نے سب سے پہلے بآواز بلند لا موجود الا اللہ کی صدا بلند فرمائی۔ اس سال یہی کلمہ اکثر آپ کی زبان پر جاری رہا۔ حضرت صابر پاک چونکہ مادرزاد ولی تھے، اس لیے ایام شیر خوارگی سے یہ علامات ظاہر تھیں۔ آپ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور کبھی آنکھ لگ جاتی تو سوتے ہوئے اچانک چونک پڑتے۔ آپ کی زبان مبارک سے اللہ اللہ کی صدا جاری ہو جاتی تھی، چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا۔ حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ نے 6 سال کی عمر سے باقاعدہ ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ نماز ادا کرنی شروع فرما دی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ 7واں سال شروع ہونے پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھنی شروع کر دی تھی۔ اللہ پاک کی عبادت میں ہر وقت مشغول رہتے۔ نماز تہجد کے بعد اکثر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے سے ذکر اللہ کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا چھوٹی عمر سے ہی روزہ رکھنے کا معمول تھا اور مسلسل روزہ رکھنے کی یہ عادت آخری عمر تک جاری رہی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ایک دن آنکھیں بند کر کے مراقبے میں مشغول تھے کہ اچانک مرے ہوئے سانپ کا ایک ٹکڑا آپ پر اور دوسرا ٹکڑا زمین پر آ گرا۔ آپ نے حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو اس مردہ سانپ کی جانب متوجہ کیا۔ وہ سانپ کے 2 ٹکڑے دیکھ کر حیران رہ گئیں اور فرمایا
کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ کی تشویش دور کرتے ہوئے فرمایا، میں نے سانپوں کے بادشاہ کو مار دیا ہے اور سانپوں سے وعدہ لیا ہے کہ وہ میرے خاندان کے کسی فرد کو نہیں کاٹیں گے۔ ابھی آپ کی عمر 7 سال کی تھی کہ والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور آپ یتیم ہو گئے۔ والد کے انتقال کے بعد آپ 1 سال تک خاموش رہے۔ والدہ ماجدہ سے بوقت ضرورت کبھی کلام فرما لیتے تھے، ہر وقت جذب و استغراق کی حالت میں رہتے تھے۔ والد ماجد کے انتقال کے بعد کچھ عرصے تو آپ کی والدہ ماجدہ نہایت تنگی سے گزر بسر کرتی رہیں، لیکن جب فاقوں تک نوبت آئی تو آپ کی والدہ محترمہ حضرت محمد ابو القاسم گرگانی اور علیم الدین ابدال کے ہمراہ ہرات سے پاک پٹن اپنے بھائی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 25 شعبان 600 ہجری میں حاضر ہوئیں۔ حضرت بابا فرید سے آپ کی والدہ نے عرض کیا، بھائی علی احمد یتیم ہو گیا ہے، اس کی آپ پرورش فرمائیے اور تعلیم دیجیے، میں اس بچے کو آپ کی خدمت کے واسطے لائی ہوں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہمشیرہ میں تمہارا نہایت احسان مند ہوں کہ تم نے ایسا سعادت مند فرزند مجھے عطا فرمایا۔ میں انشاءاللہ تعالی علوم ظاہری کے بعد علوم باطنی کی بھی تعلیم دوں گا۔ 3 سال تک آپ کی والدہ محترمہ پاک پٹن میں رہیں۔ اس عرصے میں حضرت صابر پاک نے حضرت بابا فرید سے علم ظاہری حاصل کر لیا۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد 21 شوال 603 ہجری کو حضرت شاہ سیف الدین عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں، انہوں نے خواب میں آ کر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ ہم صابر کو تمہارے سپرد کرتے ہیں، تم ہی ان کے پیر طریقت ہو۔ چنانچہ 25 شوال 603 ہجری کو بعمر 11 سال بعد نماز اثر حضرت بابا صاحب نے حضرت صابر کو آپ کی والدہ کے روبرو بلا کر اپنے دست حق پرست پر بیعت سے سرفراز فرمایا اور سینہ بے کینہ کو اسرار معرفت اور نکات طریقت و حقیقت سے پر کر دیا۔ حضرت بابا صاحب اپنے بھانجے حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو علوم ظاہری و باطنی کی تعلیم دے چکے تھے۔ ایک روز بابا صاحب سے آپ کی ہمشیرہ نے کہا کہ بھائی صاحب اب مجھے ہرات جانے کی اجازت دو۔ حضرت بابا صاحب نے بہن کو رخصت کر دیا۔ چلتے وقت اپنے بھائی سے کہا کہ میرا لخت جگر شرم و حیا کا پتلا ہے، منہ سے کبھی کچھ نہ مانگے گا، میرے بچے کو بھوک پیاس کی تکلیف نہ ہو۔ حضرت بابا صاحب نے حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر ان کے سامنے حکم دیا کہ کل سے لنگر کی تقسیم تمہارے سپرد ہے، صبح سے لنگر مساکین اور فقراء کو تم ہی تقسیم کیا کرو گے۔ یہ سن کر آپ کی والدہ ماجدہ خوش ہو کر اطمینان سے ہرات روانہ ہو گئیں۔ حضرت بابا فرید کا لنگر خانہ، جس کی تقسیم کا اہتمام حضرت صابر پاک کے سپرد ہوا تھا، 5 محرم 600 ہجری بروز جمعرات سے جاری تھا۔ لنگر کا سارا خرچہ عمر بن اسحاق سردار بلدہ سرخش ضلع خراسان ادا کیا کرتا تھا اور اس عظیم الشان لنگر سے ہزارہ ہندو مسلمان مرد عورت یتیم بچے پرورش پاتے تھے۔ حضرت صابر اس لنگر کی تقسیم کرنے پر 26 شوال 603 ہجری سے معمور ہوئے۔ دن میں 2 بار لنگر تقسیم ہوا کرتا تھا۔ حضرت صابر رحمۃ اللہ علیہ صبح کو نماز اشراق پڑھ کر لنگر تقسیم کرنے حجرے سے باہر تشریف لاتے تھے اور لنگر تقسیم فرما کر حجرے کا دروازہ بند کر کے شغل نوری میں جو حضرت بابا صاحب نے تلقین فرمایا تھا مشغول ہو جاتے تھے۔ دن بھر مشغول رہتے، شام کو مغرب کی نماز پڑھ کر لنگر تقسیم کرنے باہر تشریف لاتے اور تقسیم کرنے کے بعد بآواز بلند دعائے نوری پڑھتے ہوئے حجرے میں تشریف لے جاتے۔ 11 سال کی کم سنی میں اس عظیم الشان لنگر خانہ کا اہتمام خود قابل تعریف ہے اور حضرت صابر پاک نے یہ خدمت 12 سال تک انجام دی، مگر ایک دانہ لنگر کا اپنے منہ میں نہ ڈالا۔ ادھر تو خدمت خلق اور دیانت داری کا یہ عالم تھا، تو دوسری طرف مجاہدات اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ دن رات کے 24 گھنٹے میں دم بھر بھی جسم کو آرام نصیب نہ ہوتا تھا۔ روزوں کی کثرت کی وجہ سے جسم مبارک پر سوائے ہڈی کے گوشت کا نام باقی نہ رہا تھا۔ ایک دن حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو نہایت کمزور حالت میں دیکھ کر فرمایا،
علی احمد کیا بات ہے، تم اتنے دبلے کیوں ہوتے جا رہے ہو؟ تو وہاں موجود فقراء نے کہا کہ حضرت انہوں نے 12 سال سے کچھ نہیں کھایا پیا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے مجھے لوگوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیا تھا، خود کھانے کے متعلق چونکہ حکم نہیں تھا تو بغیر اجازت کیوں کر کھاتا؟ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اس کمال صبر سے نہایت خوش ہوئے اور حضرت صابر کو گلے سے لگا کر نعمت باطنی سے مالا مال کر دیا اور فرمایا علی احمد صابر ہے۔ اسی روز سے آپ کا لقب صابر مشہور ہو گیا۔ حضرت صابر رحمۃ اللہ علیہ ریاضات اور مجاہدات میں مشغول رہتے تھے، بند حجرے میں شب و روز مصروف عبادت اور گریہ وزاری کرتے رہتے تھے۔ 11 ذی القعدہ 603 ہجری کو حضرت بابا صاحب کو مکاشفے سے معلوم ہوا کہ علی احمد صابر تنہا حجرے میں مصروف گریہ وزاری ہیں۔ آپ کی والدہ کو ہرات گئے ہوئے 15 دن ہوئے تھے۔ اس روز حضرت صابر لنگر تقسیم کر کے حجرے میں جانے لگے تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ ہو لیے اور حجرے میں پہنچ کر حضرت صابر سے دریافت کیا کہ فلاں روز تم گریہ وزاری کر رہے تھے، اس کا سبب کیا تھا؟ حضرت صابر نے جواب دیا کہ مجھے اللہ نے دنیا سے الگ کر دیا ہے اور بذریعہ الہام بتلا دیا ہے کہ کوئی خدا کا بندہ سوائے اولیاء اللہ اور رجال الغیب کے تیرے پاس نہ آئے گا۔ یہ سن کر حضرت بابا صاحب واپس چلے آئے۔ حضرت صابر پاک کی زندگی کے آگے کے حالات جاننے کے لیے اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ ملاحظہ فرمائیں۔